بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مضمون علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں۔ مدت مدید کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہایت تنگ کر رکھا تھا۔ کچھ مسلمانوں نے وادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواؤں میں آن بسے۔ ان مہاجر مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکوٹ میں مقیم ہوا اور یہیں کا ہو رہا۔ اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا، جو سیالکوٹ میں ٹوپیوں کی دکان کرتے تھے۔ وہ نیک طینت اور خدا پرست تھے۔ 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑھتا گیا۔ جب ذرا سیانہ ہوا تو ایک مکتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا۔ یہاں سے اٹھایا تو مشن سکول میں بٹھایا۔ بچہ تھا بڑا ذہین۔ اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا، پھر مڈل میں یہیں اعزاز حاصل کیا۔ میٹرک سے فارغ ہوا تو مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا، جس نے عربی، فارسی اور اسلامی تعلیم کا ذوق پیدا کیا۔ ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسری کی۔ پھر 1905 میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لا کیا اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے۔ اس بے وطنی اور یورپ کی بے راہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی۔ آپ کو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے محبت تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ اقبال کی نظم کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک تھے۔ وہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ بننا سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ قائد اعظم کو ولایت سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی۔ اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناح ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موزوں مسلمانوں میں کوئی نہیں۔ چنانچہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شبانہ روز محنت سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہلال دنیا کے نقشے پر طلوع ہوا۔ انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بخیے ادیر کر رکھ دیے۔ انگریز کی ساحری کو مسحور کر دیا اور وہ اس مرد درویش کے سامنے عاجز آ گئی۔ اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو عصر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے۔ اردو میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ فارسی میں پیام مشرق، زبور عجم، مثنوی اسرار و رموز، جاوید نامہ، ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے۔ افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمع جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو راہ رو عالم بقا ہو گئے۔ بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کئی صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ خود کہہ گئے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا مضمون یاد بھی کرنا ہے، جو آپ کی قواعد و انشاء بک پہ صفحہ نمبر 80 اور
81 پہ موجود ہے، اور ساتھ اسے یاد بھی کرنا ہے اور اسے لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔